بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شروع کریں گے انشاءاللہ آیت 238 سے، جو اس کے اندر پہلا ہی لفظ ہے حافظو۔ اس ورڈ کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ دو طرح کے ورب ہوتے ہیں، ایک 3 حرفوں والے ہوتے ہیں 3 لیٹر، جنہیں عربی میں ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور ایک ورب کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ ایڈ ہو جاتے ہیں، جو پھر شروع میں الف آ جاتا ہے، درمیان میں الف آ جاتا ہے، تو اس کی ورب کی فارم چینج ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ہے، فے اور زوئیں، یہ تو 3 کریکٹر ہیں، ان کے بیچ میں ایک الف نظر آ رہی ہے۔ باقی جو حافظو ہے یہ وہی سٹرکچر ہے جو ضربا ضربو ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو 3 لیٹرڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حفیظہ یحفظو، اور اس سے جب فعل امر بناتے ہیں تو یہ مضارع کی نشانی جو یہ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، اینڈ پہ جزم لے آتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے ہے فض، اور پھر اس کو جو بولنے کے لیے ایک الف لگا دیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ اور اردو میں ہم حافظ استعمال کرتے ہیں، محفوظ استعمال کرتے ہیں، تو کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ ورب یوز ہوتا ہے۔ اسی کا جب ہم باب مفاعلہ کرتے ہیں اس میں یہ درمیان میں الف آ جاتی ہے، یہ حفیظہ تھا یہ حافظہ ہو جاتا ہے، حافظہ یحافظو، اور اس سے پھر محافظ ہوتا ہے۔ تو اس میں مسلسل کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی حفظہ کسی نے کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچایا، سنبھالا۔ حافظہ کا مطلب ہے کسی نے کسی چیز کی نگہداشت کی، جیسے پھر ہماری جو سرحدوں کے محافظ کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ مستقل ان کی نگرانی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں۔ اس کے اندر جب ہم نے فعل امر بنانا ہے تو ہم اینڈ میں جزم لگا دیں گے اور مضارع کی نشانی کاٹ دیں گے، تو پیچھے بچے گا حافظ۔ اس حافظ کے ساتھ کوئی الف لگانے کی ضرورت نہیں، کیوں آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو حافظ تو نگہداشت کر، اور حافظو تم سب نگہداشت کرو، تم سب نگہبانی کرو، یعنی مسلسل ان کا خیال رکھو۔ مسلسل کس کا خیال رکھو؟ علی الصلواتی، صلوات جو ہے یہ صلات کی جمع ہے، صلات کا مطلب نماز، صلوات کا مطلب نمازیں۔ تو مسلسل نگہبانی کرو اپنی نمازوں کی، نگہداشت رکھو اپنی نمازوں کی۔ تو یہ نماز جو ہے یہ بنیاد ہے دین کی۔ اگر آپ اس ڈسکشن جب یہ شروع ہوتی ہے نا تو آیت 177 سے پھر جہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لیس البر، کہ نہیں ہے نیکی مگر، پھر کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور اس میں بھی ذکر آتا ہے نماز اور زکوٰۃ کا۔ تو اب اوورآل کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ اوورآل کانٹیکسٹ اس صورت کا جو ہے ٹاپک وہ ہے کہ قبلہ چینج ہو رہا ہے، اب مسلمانوں کو مل رہی ہے یہ ذمہ داری کہ وہ امت وسط ہوں گے، یعنی بہترین امت ہوں گے، اور وہ جو بہترین امت ہے جب وہ دنیا پر آئے گی تو پھر آٹومیٹکلی اس کا مطلب ہے کہ ان کا دور آئے گا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو بھی مسئلہ ہوگا، مشرکین مکہ کو بھی مسئلہ ہوگا، اور ان کے ساتھ جہاد ہوگا۔ تو یہ پوری صورت جو ہے اس کی گفتگو جہاد کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ ہم نے پیچھے جو خاندانی گفتگو ساری کی شوہر اور بیوی کے تعلقات کے متعلق، وہ بھی شروع یہیں سے ہوئی تھی کہ اگر جہاد ہوا پھر اس میں لوگ یتیم ہوئے، اب یتیموں کی ماؤں سے اگر شادی کرنی پڑتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، مشرکین کی عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر وہاں سے جو عورتوں سے متعلق احکامات تھے وہ بیچ میں آگے اصل ٹاپک وہی ہے جہاں یہ واپس جا رہا ہے۔ تو اس اصل ٹاپک کے اوپر جب ہم نے لیس البرہ سے شروع ہوئے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں بتائیں، اور ہر جگہ جگہ ذکر آیا کہ یہ کرو، یہ تقویٰ ہے، وصیت پر عمل کرو، قصاص کا قانون نافذ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اینڈ میں اب وہ ٹاپک ایک طرح سے جو اعمال والا ہے وہ کلوز ہو رہا ہے، اور اعمال کے ٹاپک شروع بھی نماز اور زکوٰۃ سے ہوا تھا، جب کلوز ہوگا تو کلوز کرتے وقت بھی پھر نماز کا ذکر آئے گا، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جو تمام نیکیوں کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے، اور جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے سارے دین کی حفاظت کی، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے سارے دین کو ضائع کر دیا۔ انفارچونیٹلی آج یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جی کوئی بات، ورنہ قانونی لحاظ سے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو۔ زکوٰۃ حکومت نے لینی تھی، حکومت نے لینی بند کر دی، اس کی جگہ ٹیکس لگا دی۔
جو ایکچولی اس کی اتھارٹی نہیں ہے. حکومت کی اصل اتھارٹی زکوٰۃ لینا، وہ لیتی نہیں. اور نماز پہ بھی حکومت کا کام ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کروائے، اور اگر وہ نہیں بھی امپلیمنٹ کروا رہی ہے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں دیتے اور اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے تو لیگلی مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا. پھر باطنی طور پہ مسلمان ہونا ایک علیحدہ بات. تو مثال کے طور پہ جو مدینے کے منافقین تھے وہ قانونی لحاظ سے مسلمان تھے، باطنی طور پر مسلمان ہی تھے، لیکن وہ جو قانونی طور پر مسلمان تھے تو پھر وہ نمازیں پڑھنے آتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، اور قرآن شریف میں ذکر ہے اس کا کہ وہ آتے ہیں تو ایسے مارے بندے آتے ہیں اور ان کی نمازیں یعنی بے فائدہ ہیں. تو یہ نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرو. پہلے لفظ اقامت کا آیا تھا جو آیت 177 میں، اور جنرلی اقیم الصلاۃ کا لفظ آتا ہے، اور ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئے کہ اقامت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. یہ اب کیونکہ دوبارہ اس کا جنگ کا ٹاپک پھر فل سوئنگ میں آگے آنے والا ہے، تو اس لیے پھر یہ محافظت کا لفظ استعمال ہو گیا. تو نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان کی نماز کی. اب یہ جو وسطیٰ ہے یہ ایک ہم نے پڑھا تھا افعال التفضیل. تو اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا یا زیادہ بڑا یا سب سے بڑا، کبرا پھر اس کی مؤنث ہوتی ہے. اسی طرح اعظم کی مؤنث ہوتی ہے عظما. تو اوسط کی مؤنث ہوتی ہے وسطیٰ. تو اوسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، مڈل میں، جو اردو میں ہم اوسط کا ورڈ یوز کرتے ہیں وسط میں. اور اس کا مطلب ویسے بہتر بھی ہوتا ہے، عمدہ بھی ہوتا ہے. تو صلاۃ الوسطیٰ سے مراد، صلاۃ الوسطیٰ غلط کہنا ہے، الصلاۃ الوسطیٰ ہے اگر کہیں گے، کیونکہ صلاۃ الوسطیٰ تو مرکب اضافی ہو جائے گا، الصلاۃ الوسطیٰ ہے وہ مرکب توصیفی ہے، درمیان، وہ نماز جو درمیان میں ہو، درمیانی نماز. تو صلاۃ الوسطیٰ سے مراد بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ نماز عصر ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھی نماز، بہترین نماز، یعنی نماز جو پڑھی جائے وہ عمدہ طریقے سے پڑھی جائے. اور ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں عصر کی نماز میں مسئلہ ہوا تھا کہ وہ عصر کی نماز صحیح سے نہیں پڑھی گئی تھی، یہ ڈیلے ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشرکین ہیں، ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے، انہوں نے آج ہماری صلاۃ الوسطیٰ جو ہے، الصلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ ضائع کر دی. تو اس کا مطلب دونوں ہو سکتے ہیں، اس میں عصر کی نماز بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہترین اول وقت کی خشوع و خضوع والی نماز وہ نہیں پڑھ پائے، اور مشرکین کے حملوں کی وجہ سے وہ ایک جلدی جلدی پڑھی گئی، اور یا پڑھ ہی نہیں پائے. تو عصر کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ڈیلے ہو گئی، اور پھر غالباً اس کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد خوف کی نماز کے احکامات آئے، اور کچھ کا خیال ہے کہ اس سے پہلے آئے. تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نگہداشت کرو نمازوں کی. اچھا اگر عصر کریں گے تو ہم کہیں گے اور خاص طور پر بیچ کی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی. خاص طور پر عصر کی نماز کا مطلب کیا ہے کہ عصر کے وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت انسان کے سارے پینڈنگ کام جو ہوتے ہیں نا، اب وہ اس میں کلوز کرنے ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاروبار پر جاتے ہیں تو مغرب سے وقت اٹھ کے نکل آتے ہیں. تو جب عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور عصر اور مغرب میں بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، تو انہوں نے چیزیں جلدی جلدی کلوز کرنی ہوتی ہے. تو وہ لوگ اس کو کلوز کرنے کے لیے کوئکلی جب کام کرنا چاہتے ہیں تو اس نماز کے ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس نماز کو پھر اس وجہ سے زیادہ ایمفیسس کیا گیا. اور یا دوسرا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بہترین نماز کی حفاظت کرو، یعنی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے وہ نماز جس میں خوشی و خضوع ہو. ایسے ہی مارے بندے نماز نہ پڑھو. واہ، اور قومو، کھڑے ہو جاؤ، قائم ہونا، کھڑے ہونا، اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے حضور. اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. کیسے کھڑے ہونا ہے؟ یہ اس کا حال آگے آ رہا ہے کیونکہ نصب میں ہے قانتین. تو قنوت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا. تو اللہ کے حضور فرما بردار ہوتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، فرما بردارانہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ. یہ نماز کا ادب اور نماز کا طریقہ ہے. جب نماز پڑھنی ہے تو خوشو خضو سے پڑھنی ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں دینی ہے. ادب سے ایسے کھڑے ہونا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے. اور یہ بالکل یہی بات سورہ مومنون میں بھی ہے، قد افلح المؤمنون.
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو ان مومنوں نے فلاح بھائی جو اپنی نمازیں خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ ویسے سورہ مومنون بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی ایسے ہے، پہلی آیت نماز کا ذکر ہوتا ہے، پھر مختلف نیکیوں کا ذکر ہو کے پھر نماز کا ذکر ہو کے وہ گفتگو کلوز ہوتی ہے۔ فَإِن، پس اگر، خفتم، تم ڈرو، یعنی اگر تمہیں خوف ہو، فَإِن خفتم یعنی مطلب جنگ کی صورتحال ہو گئی، کہیں جنگل سے گزر رہے ہیں، کسی ڈاکو کا خطرہ ہے، کوئی اور کسی چیز کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے تسلی سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ جو ورڈ ہے یہ ہم نے سنا ہوگا کئی دفعہ، اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھ لیں کیونکہ یہ ایک کنفیوزنگ ہے تھوڑا سا۔ تو رے جیم لام جو ہے نا، اس کے آگے یہ سین لکھی ہوتی ہے نا، سین کا مطلب ہوتا ہے سمیع یسمعو کے وزن پہ، تو رجیلا یرجلو کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا، اور پھر اسی سے ایک ورڈ ہے رجلن، اس کا مطلب ہوتا ہے پاؤں، اور اس کی پھر جمع ہوتی ہے ارجل، تو پھر جب وضو کا ذکر آتا ہے نا وہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی سے ایک لفظ ہے رجلن، رجلن وہ ہوتا ہے جو پاؤں پہ چلتا ہے، کیونکہ انسان دو پاؤں پہ چلتا ہے، جانور چار پر چلتے ہیں، تو رجلن کی پھر جمع ہوتی ہے رجالن، تو یہ رجال استعمال ہوتی ہے، ہم بھی اردو میں کہتے ہیں قحط الرجال جیسے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی۔ اچھا، رجال کا مطلب ہے آدمی، یعنی رجل کی جمع ہے، اور اسی کا جب آپ فائل لیتے ہیں راجل، اس کی بھی پلورل رجال ہوتی ہے، تو یہ بھی رجال ہے، یہ بھی رجال ہے، اس کا تو مطلب ہے آدمی، لیکن اس کا مطلب ہے پیدل چلنے والا، یہ پھر ایسا جنس آ جاتی ہے انسان کے طور پر، لیکن یہ ہے کہ یہ پیدل چلنے والے ہو، تم اس حال میں ہو کہ تم پیدل چل رہے ہو، تو یہ والا رجال جو ہے وہ یہاں پہ آئے فرجالن، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل، او رکبانن، یہ بھی اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے رکاب، جس میں پاؤں رکھ کے گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو رکیبہ یرکبو کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا کسی چیز کے اوپر، تو راکب ہوتا ہے پھر سوار ہونے والا، اور اس کی بھی جمع جو ہے وہ رکبان ہوتی ہے، تو یہ بھی پلورل ہے، تو پھر پیدل یا سوار، یعنی اگر تم ڈر رہے ہو تو اس حال میں کہ تم پیدل ہو یا سوار ہو، اور یہاں پہ ایک محذوف ہے کہ نماز ادا کرو، یعنی جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو نماز پڑھو، یہ ہے نماز کی امپورٹنس، جو اصل سمجھنے والی بات ہے کہ نماز کی امپورٹنس کتنی ہے ہمارے دین کے اندر، کہ جنگ کا موقع ہے، آرام سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بھائی چاہے تم پیدل پڑھنی پڑے، چاہے تمہیں جیسے مرضی پڑھنی پڑے، سوار پڑھنی پڑے، قبلے کی طرف منہ ہے نہیں ہے، جماعت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ دس از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ کانسیپٹ، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا چلو ہم کوئی کام کریں بعد میں پڑھ لیں گے، اکٹھی کر کے پڑھ لیں گے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز جنگ کے اندر بھی معاف نہیں ہے، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہوتی، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس اذا جب، امنتم تم جب امن میں آ جاؤ، اس میں دیکھیں ہم نے ان استعمال ہوا نا تو یہ ریلیٹیولی ریئر ہے، اور یہ جو اذا استعمال ہوا ہے پھر ظاہر ہے جب آپ پڑھ رہے ہوں گے خوف کی نماز تو پھر ریلیٹیو پرابلٹی زیادہ ہوگی کہ جلدی وقت آئے گا جب آپ امن میں آ جائیں گے، پھر جب تم امن میں آ جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، کما، کاف کا مطلب کی طرح، ماں کا مطلب جو، کی طرح جو کی طرح یعنی جیسا کہ علمکم، اس نے تعلیم دی تم کو، اس نے سکھایا تم کو، کیا سکھایا؟ ماں جو لم نہیں تکونو، اوریجنل ورڈ تھا یہ تکونونا، جو تم نہیں تھے تعلمون جانتے، تو پھر یہ ایک طرح سے استمراری بن جاتا ہے، کنٹینیوس بن جاتا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے اس نے تمہیں وہ چیز سکھائی جس کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ جب نماز کا وقت ہو اور اب امن کی حالت آ جائے تو اب آپ نے اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی،
اب وہ پیادہ یا سوار ہو کے نماز پڑھنے والا کانسیپٹ نہیں ہے. اب آپ نے ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کہاں سکھائی ہے؟ قرآن شریف میں تو کہیں نماز سکھانے کا ذکر نہیں ہے. تو نماز تو ہمیں سکھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی سکھایا ہے، جو تعلیم بھی دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی آگے تعلیم نہیں دی، اپنے نبی کے ذریعے سے تعلیم دی ہے. جیسے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن سنا دینے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. ایسا نہیں تھا. آج بھی آپ کو کوئی نا سننے کو ملے گا کہ جی قرآن خود ہی اپنی تفسیر کرتا ہے. بالکل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن کو پہنچانا ہی اصل کام تھا. یہ بھی صحیح ہے کہ اصل کام پہنچانا تھا، کیونکہ پہلے تو قرآن موجود ہی نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک کام شامل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر فرمائی، قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ امت کو سکھایا. ہم نہیں سمجھ سکتے تھے اگر اللہ کے نبی ہمیں نہ بتاتے کہ مثلا نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے. یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں. جب آپ نے سکھائیں تو امت میں یہ رائج ہو گئی. جو زیادہ جن کو اوتھینٹک چیزیں کہنا چاہیے وہ تو وعدے وعدے رائج ہو گئیں کہ دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی تھی اور اذان کے بعد نماز ہوتی تھی. تو سب دیکھتے کہ اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے اور یہ چلی آ رہی ہے. اور اس کے بعد آپ کے جو اقوال تھے جن کو حدیث کہا جاتا ہے، وہ بھی مسلمانوں نے بڑی محنت کر کے اور چھان پٹک کر کے ان کو بھی محفوظ کر لیا. ظاہر ہے حدیث کی حفاظت اتنی نہیں ہے جتنی قرآن پاک کی حفاظت ہے، لیکن وہ بھی لیٹ سے 99% اوتھینٹک ہے. تو اس سے پھر جو دین ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بھی ہمارے لیے محفوظ ہوگی. اب اس کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرنس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ جہاں انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرنس ہوتا ہے وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہی یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اندر بھی ایسا ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان فرماتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں نے غور کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، انہوں نے غور کیا اور انہوں نے غور کرنے کے بعد ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے. پھر جو سوال ان سے نہیں حل ہو سکے انہوں نے دوبارہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، ان کے جوابات آئے. ابھی ایگزیکٹلی اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی نا، وہ عدت کا مسئلہ بات ہو رہی تھی، جو لوگ فوت ہو جائیں. اب یہ ڈسکشن کے بعد آپ دیکھیے گا دوبارہ وہی بات شروع ہو جائے گی، اور وہاں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے کہ پہلے ایک حکم دے دیا تھا، لوگوں کو سوال ہوئے تو دوبارہ پھر اس کے متعلق آ گئی. یعنی ویسے تو سلسلہ کلام اب یہاں پہ ختم ہونا تھا عبادتوں کے متعلق اوور آل، اور جنگ پہ آنا تھا، لیکن بیچ میں پھر وہ دو باتیں آئیں گی، طلاق یافتہ خواتین کے متعلق اور بیوہ خواتین کے متعلق. تو یہ اسلام کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسان کو پیدا کیا کیونکہ اس کے اندر جو ترقی ہے، جو پروگرس ہے، وہ کوشچن کرنے سے، سمجھنے سے، انٹلیکٹ یوز کرنے سے آگے اس کے اندر اس کو حاصل ہوتی ہے. تو جب لوگوں کو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان میں اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ چیزیں بالکل ایک تو واضح ہو بھی نہیں سکتی، اور یہ ڈیزائن بھی اس طرح ہے کہ کچھ چیزیں ایسی چھوڑ دی جاتی ہیں، خاص طور پہ وہ چیزیں جن کی کور امپورٹنس نہیں ہے. کور امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے، انبیاء پر، آخرت پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. یہ کور ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. آپ کو کبھی اس میں اختلاف نہیں ملے گا کہ کسی کو یہ ہو گئے شاید ہمارے رسول جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں یا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں. اس میں کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، ایوری بڈی از کلیئر. کسی کو یہ کنفیوژن نہیں ہوتی کہ قرآن یہ ہے یا قرآن کوئی اور ہے، یا نمازیں 5 ہیں یا نمازیں 7 ہیں. کنفیوژن ہوتی ہے جو سنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یہاں باندھنے ہیں، وہ ایک اوپینین کا ڈفرنس ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا تو ایگزیکٹلی میں ایسے پڑھوں گا. کوئی کہتا نہیں میں نے جب دیکھا تو آپ کے ہاتھ یہاں پر تھے تو میں نے ایسے پڑھنی ہے. اس میں نہ کوئی حرج ہے نہ کوئی پرابلم ہے. پھر آج کے جو مسائل ہیں، فار ایگزامپل ظاہر ہے ان کا قرآن میں ذکر نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاد میں جا رہے ہیں تو آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے. اب جب اس کے اوپر سوال پیدا ہوگا تو کسی کا کوئی خیال ہوگا، کسی کا کوئی خیال ہوگا، جس میں کوئی قطعاً پرابلم نہیں ہے. یہ تو انٹلیکچوئل آپ کی ترقی پروگرس کا ثبوت ہے
کہ آپ کے اندر سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں اور اختلافات، اور تمام علم جو ہے وہ اسی طرح ترقی کرتا ہے، سائنس بھی ایسی ترقی کرتی ہے۔ سائنس کے مطلب لوگ تھیوری بناتے ہیں، ایک آدمی ایک تھیوری دیتا ہے، ایک آدمی دوسری تھیوری دیتا ہے، آپس میں بحث آمیز ہوتی ہے، ساری دنیا میں لوگ مل کے اس پر ریسرچ کرتے ہیں، پھر کسی ایک چیز میں متفق ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو سنڈری چیزیں ہیں ان کے اندر اختلاف پیدا ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ادروائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کور چیزیں ساری کلیئرلی کمیونیکیٹ کی، وہ سنت متواترہ میں شامل ہیں، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ پھر احادیث میں موجود ہیں، اور پھر ہم اپنا دماغ بھی استعمال کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور فرما بردار ہو کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جس حال میں بھی نماز ادا کر سکو ادا کرو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو یاد کرو اللہ کو اس طریقہ پر جو اس نے تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ سورہ نساء میں جب اس کا ذکر آتا ہے صلاۃ الخوف کا نا، تو وہاں پہ بھی یہ الفاظ آتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ وہاں یہ ہے کہ جب یہ خوف والی نماز تم پڑھ لو نا، تو اب اللہ کو یاد کرتے رہو، کھڑے بیٹھے پہلوؤں کے بل، یعنی کیونکہ اب نماز میں جو اصل ذکر کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، تو پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ کو یاد رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو پھر نماز قائم کرو، یعنی جیسے کہ سکھائے گی۔ یہاں پہ وہی بات دوسرے طریقے سے کی گئی، یہاں پہ ذکر سے مراد نماز ہے، یہاں پر ذکر سے مراد یہ کہ نماز میں جو ذکر مس ہو گیا خبر دبڑ کی وجہ سے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اب جیسے زبانی ذکر کرو، اور یہاں جو یہاں اطمینان آنے کے بعد اقیم الصلاۃ کے لفظ آتے ہیں، یہاں امن آنے کے بعد فذکروا اللہ۔ تو نماز کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی یاد ہے، کیونکہ اللہ جب یاد رہتا ہے تب ہی انسان اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اور اس کو یہ چیز ذہن نشین ہوتی ہے کہ میں نے قیامت والے دن جا کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اچھا، اب یہ وہی والی بات جو ایک کوئی لوگوں نے بعد میں سوال کیے تو اس کا جواب بعد میں آ گیا، اور یہ آیتیں ان دو آیتوں کے بعد رکھنے کی غالباً وجہ یہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم پہلے غور کریں، پھر کچھ وقت گزر گیا اور پھر یہ جواب آئے ہیں کچھ سوالات کے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیتاً۔ اب یہ جو وصیتاً جو ہے یہ ایک مفعول ہے کسی محذوف ورب کا، یعنی وہ وصیت کریں وصیتاً، یہ مطلب ہوگا، یا وہ اس کو پھر مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے، مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے۔ مفعول مطلق ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کوگنیٹ ایکوزیٹو، یعنی وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے، جو مین ورب ہوتا ہے اس کے اوپر ایمفسس ہے، تو وہ وصیت کرے جیسا کہ وصیت کرنی چاہیے، یا یہ مطلب ہوگا، اور یا سمپل مفعول بھی لے سکتے ہیں کہ وہ وصیت کریں کوئی وصیت لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا، اب یہ متاعًا پھر اس وصیت کا دوسرا مفعول ہوگا، تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں ایک متاع کی، کیا متاع؟ اِلَى الْحَوْلِ، حولین ہم نے پیچھے پڑھا تھا 2 سال کے لیے، حول کا مطلب ہو گیا سال، 1 سال تک کے لیے، غیر اخراج، اس حال میں کہ ان کو نہ نکالا جائے، یعنی اپنی بیویوں کے لیے وہ نان نفقے کی وصیت کریں کہ وہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے گھر میں رہے 1 سال تک کے لیے، اور اس کو مال و متاع اس پیریڈ کے لیے پرووائڈ کیا جائے۔ کون پرووائڈ کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے ترکے میں سے جو ورثاء ہیں، کیونکہ اس وقت اس طرح ابھی وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو جب وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو اس میں پھر یہ ضروری تھا کہ لوگ وصیت کر کے جاتے، جو پیچھے بھی تھا نا کہ وصیت کرنا لازم ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف،
کہ والدین اور قرابتداروں کے لیے ریزنبل وصیت کر کے جاؤ جب کسی کو یہ محسوس ہو کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے. تو یہاں پھر بیویوں کے لیے بتا کہ ان کے لیے بھی وصیت کی جائے کہ 1 سال تک کے لیے ان کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا اور ان کو اس پیریڈ کے لیے مال متاع نان نفقہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. تو جس کو بھی وصیت کی گئی تھی یا اگر بغیر وصیت کے بھی مال بچ رہتا تو اس میں سے اس کو پورا کرنا تھا. پھر بعد میں حقوق آ گئے جب اور وراثت میں حصے بتا دیے گئے اور بیویوں کے حق میں 1/8 حصہ بتایا گیا. تو اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ والا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا اور اب ان کو 1/8 جائیداد دے دی جائے گی. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہے، ان کو 1 سال تک اس گھر میں رہنے کی اجازت تو ڈیفینیٹلی ہوگی. اور یہ اب ہمارے کلچر کے حساب سے نہ دیکھیں، آپ یوں دیکھیں مثال کے طور پہ عربوں کے ہاں تو بہت ساری شادیاں ہوتی تھیں انسان کی، تو عین ممکن ہے کہ وارث جو ہوں وہ کسی اور بیوی کی اولاد ہو اور جو پیچھے بیوی بچی ہے وہ کوئی اور ہو. یعنی مثلاً پہلی بیوی فوت ہو گئی، اس کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں اور وہ مین وارث ہیں. تو اب جو دوسری بیوی تھی اور اگر خاوند فوت ہو گیا ہے تو اس دوسری بیوی کے جو اولاد ہے، اب وہ سگی اولاد تو نہیں، وہ تو سوتیلی اولاد ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہیں کہ اچھا جی اما جی آپ جائیں اپنے جو بھی آپ کا میک ہے ادھر جائیں یا چھوڑ دیں گھر. تو اس کا امکان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو وہاں یہ بتایا گیا کہ نہیں، وہ اس کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا. تو اب کچھ لوگوں کے خیال میں ابھی بھی یہ حکم ویلڈ ہے اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ حکم ایٹ لیسٹ عدت کے وقت تک جو 4 مہینے 10 دن ہے تب تک تو ڈیفینیٹلی ویلڈ ہے کہ بیوہ اسی گھر میں رہے گی. اور میجورٹی کا غالباً خیال یہی ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکلیں، یہ خرجنا منس کا صیغہ ہے. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا، خرجنا وہ سب عورتیں نکلیں. ان خرجنا اگر وہ سب عورتیں نکلیں، سب سے مراد یعنی جو بھی بیوہ خواتین ہیں، تو اگر وہ اس سال پورا کرنے سے پہلے اگر وہ خواتین نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو کوئی حرج نہیں تم پر. مطلب یہ کہ ایک بیوہ ہے، اب اس کی عدت پوری ہو گئی، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے 1 سال ضرور وہاں رہنا ہے. ضروری یہ ورثاء کے لیے اور معاشرے کے لیے ہے کہ اس کو 1 سال وہاں رہنے کی اجازت دی جائے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ قرآن شریف کتنے خوبصورت طریقے سے ہر جگہ ہر پھر کے آپ دیکھیں گے تو عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہے. ہمارے یہاں لوگ کیونکہ قرآن انفارچونیٹلی پڑھتے بھی نہیں ہیں اور بھی نہیں کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ اسٹیٹمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اپنے آپ کو چیمپئن سمجھے اور دوسروں کو سمجھے کہ جی وہ نہیں کرتے. یہ اوور آل جنرل ہمارے معاشرے کا رواج ہے، اس میں میں آپ ہم سب شامل ہیں. جو قرآن کے احکامات ہیں ہم ان پر اس طرح سے عمل کرتے نہیں ہیں. قرآن کا ہم نے واضح حکم ڈسکس کیا کہ آپ جو بے نکاح لوگ ہیں ان کے نکاح کر دیں، ان کو بغیر نکاح کے مت رہنا دیں. معاشرہ اس کو پروموٹ کرے، انکریج کرے. ان جنرل ہمارے معاشرے میں اس کی الگ ہے. ہم نے پڑھا پیچھے کہ 4 مہینے سے زیادہ میاں بیوی جو ہے ان کی علیحدگی نہیں رہ سکتی. اس کے بعد یا وہ واپس ان کے ریکنسیلیشن ہوگی یا ڈیورس ہوگی، دونوں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں علیحدگی ہو جاتی ہے، سال ہر سال کے لیے میاں بیوی علیحدہ رہتے ہیں، ان کے درمیان وہ نہیں کی جاتی کیونکہ کلچر نہیں ہے. لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اب ان کی اگر ہم زبردستی ڈیورس کروائیں گے تو یا خلا لیں گے، لڑکی والے سوچتے ہیں پھر آگے اس کے بچے ہیں، پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر بچوں کے رشتے کرنے ہوں گے، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. ایک انفارچونیٹ کلچر ہے. اگر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ سوچیں زندگی کتنی آسان ہو جائے. یعنی یہ چیز ہم اگنور کر دیتے ہیں. خالق کائنات نے اگنور نہیں کی ہے. خالق کائنات نے ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہے جو 4 مہینے سے اوپر کے لیے آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. آپ کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ آدمی یا خاتون جس میں بھی پرابلم ہے یا وہ اپنے آپ اصلاح کر لیں، اگر اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر آپ خلا یا ڈیورس میں سے ایک کام کریں اور آدمی بھی دوسری شادی کرے اور خاتون بھی دوسری شادی کرے. یہ اسلام، لیکن ہمارے کلچر نہیں ہے تو پھر یہ سسٹم اویلیبل نہیں ہے. تو باہر کیا ہے، ہر جگہ جو کمزور صنف ہے، فزیکلی بھی کمزور ہے، معاشرتی طور پہ بھی اس طرح کمزور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دیتے ہیں. تو اب اگر وہ خود سے نکلنا چاہیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. فی ما فعلنا، اس میں جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں یا اپنے دلوں میں، یعنی اپنے بارے میں وہ جو کریں، مثلا اگر دوسری شادی کرنا چاہیں یا میکے جا کے رہنا چاہیں یا جو بھی کرنا چاہیں،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں معروف ہو وہ ریزنبل، وہ بھلے طریقے سے ہو، مطلب کوئی اگر اپروپریٹ چیز ہوگی تو پھر تو معاشرہ اس میں ان سے بھی سوال کر سکتا ہے. ادروائز وہ سال تک گھر میں رہنا چاہتی ہیں تو ان کو نکالا نہ جائے، اگر نہیں رہنا چاہتی ہیں تو ان کی مرضی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. یہ جو تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں. ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم ان کو فالو نہ کریں تو ہماری بیوقوفی ہے. یہ خدا نے قانون بنائے ہیں، وہ قانون بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ غالب ہے، ان کنٹرول ہے، اور اس ہی کا یہ استحقاق ہے وہ قانون بنائے. اور جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ حکمت سے بھرپور ہیں. اور اس کی خلاف ورزی اگر ہم کریں گے تو اس کے پھر نتائج بھی بھگتنے چاہیے. یہ جو صفات بتائی جاتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی آیت کے آخر میں، یہ ایسے نہیں آ جاتی کہ کبھی کوئی صفت بیان ہو گئی اور کوئی صفت بیان ہو گئی تو ایک ذرا کوئی وزن پیدا ہو جائے جیسے شاعری میں وزن ہوتا ہے. نہیں، اب وزن تو obviously قرآن شریف میں ہے اور اتنا زبردست ہے کہ اس کی کوئی اور مثال ہی نہیں ہے. یعنی اور کو مثال ملتی نہیں ہے جتنی قرآن شریف میں فلو ہے. دنیا کے کسی کلام میں ایسی مثال نہیں ہے. صرف فلو کو اگر آپ دیکھ لیں، باقی اس کے جو موضوع اور گفتگو ہے وہ تو ایک بات کی بات ہے. ایک دفعہ کسی نے حفیظ جلندری سے پوچھا قومی ترانے کے متعلق نا، تو انہوں نے کہا جی یہ قومی ترانہ لکھنے میں مجھے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا، کیونکہ میں نے یہ کوشش کی کہ اس میں زبان نہ اٹکے. تو آپ اگر غور کریں تو جب آپ قومی ترانہ پڑھتے ہیں، اگر آپ وہ ترانے کے سٹائل میں نہ بھی پڑھیں تو پاک سر زمین شاد باد کشور حسین آپ کی زبان اٹکتی نہیں ہے، فلو میں چلتی جاتی ہے. پھر اسی انٹرویو میں نے سنا کہ وہ حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب ہے الحم سے لے کے ون ناس تک جس میں کہیں زبان نہیں اٹکتی، تو وہ فلو اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ جب الفاظ آتے ہیں تو جو صفات یہ بتائی جاتی ہیں وہ صفات ہوتی فلو کے اندر ہیں، اس کے اندر عبارت کی خوبصورتی تو اپنی جگہ موجود رہتی ہے، مگر ان کا جو مطلب ہے وہ بھی بہت ریلیونٹ ہوتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی اب میاں بیوی کے معاملے ہیں، عورتوں کے معاملے ہیں، ٹھیک ہے ہم یوں کر لیں، ہم ویسے کر لیں، ایسے کر لیں. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ غالب ہے، یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے. تم مثال کے طور پر نکاح فارم میں یہ شرطیں نہیں لگا سکتے کہ طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دو. یہ استحقاق اس کا ہے جو عزیز ہے، جو زبردست ہے، جو ان کنٹرول ہے، غالب ہے. اور جو اس نے قوانین بنائے ہیں وہ اللہ ٹاک نہیں ہے، وہ حکمت سے بھرپور ہے. تو اپنی عافیت کے لیے ان احکامات کو ایز اٹ از فالو کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارے معاشرے کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے نان نفقے کی سال بھر کے لیے ان کو گھر سے نکالے بغیر. پھر اگر وہ خود گھر چھوڑیں، اب یہ خود انڈرسٹوڈ ہے، تو کوئی حرج نہیں تمہارے اوپر، کوئی الزام نہیں تمہارے اوپر اس میں جو وہ کریں اپنے بارے میں بھلے طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے. اور للمطلقاتی، مطلقہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، متاع ہے یعنی متاع دینا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق، ریزنیبل ویلیو کے مطابق کچھ نہ کچھ مطلقہ عورتوں کو بھی دینا ضروری ہے. حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں کے اوپر، یہ خدا سے ڈرنے والوں کے اوپر حق ہے. یعنی اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اور قرآن کا تو پیغام ہی ان کے لیے نا، ہدن للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں. اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ جو متعلقہ عورتیں ہیں، یہ پیچھے بھی تھا نا جہاں کہ اگر نہیں ہوا مثال کے طور پہ رخصتی بھی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، وہاں بھی صاحب ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو. یا اگر مہر مقرر ہو گیا، مہر ادا ہو گیا، اب پھر متعلقہ عورتیں جو ہیں
طلاق ہو گئی ہے تو پھر بھی ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو. اچھا اب یہ جو دے دلا کر رخصت کرنا ہے، کیا قانون اس کو کوئی ویلیو لگائے گا یا قانون اس کو انشور کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. عدالت نہیں کہے گی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ڈیورس دیا تو اب ان کو حق مہر بھی ادا کر چکا ہے اور جو اس کو تحفے دیے تھے وہ بھی واپس نہیں لے رہا تو مزید کچھ دے. یہ عدالت آرڈر نہیں لگا سکتی. یہ آرڈر کس کے اوپر لاگو ہوگا؟ یہ اس کے اوپر لاگو ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہوگا تو جب اس میں خدا کے ہاں جا کے جواب دینا ہے، وہاں اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی، پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کیوں دی. وہ ہم ڈیٹیل میں پیچھے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈیورس معمولی چیز نہیں ہے کہ دل چاہا ڈیورس دے دی، غصہ آ گیا ڈیورس دے دی. کیوں دی، صحیح طریقے سے دی یا نہیں دی، اور اگر فرد میں واقعی ناگزیر وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ ڈیورس بننی لاجیکل تھی، تو کیا اس کو جب ڈیورس دی تو کچھ ساتھ میں دے دلا کے رخصت کیا؟ کیونکہ یہ مرد کا رتبہ ہے. لا تنسوا الفضل بینکم، مت آپس میں بھولو جو اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو مرد کو فضیلت دی ہے، وہ دی اس لیے کہ مرد پیسے خرچ کرتا ہے، کماتا ہے اور پر خرچ کرتا ہے. تو کیا جب تم نے جس عورت کو ڈیورس دے کے اپنے گھر بھیج دیا، اس پورے پروسیجر کے بعد جب ان نے تقریباً 3 مہینے کے لیے گھر میں رہی سیم سٹینڈرڈ آف لیونگ پہ اور اب گھر چلی گئی، اور اگر بچہ ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا بھی نان نفقہ دیتے رہے، یعنی اس وقت تک کے لیے عورت کو بھی نان نفقہ دیتے رہے، بچے کو ہر ساری زندگی دینا ہے، تو کیا اس کے بعد مزید اس کو کوئی دیا یا نہیں دیا؟ یہ سوال ان سے ہوگا جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جس کو خدا کا خوف نہیں ہے تو عدالت میں قانون میں اس کا کوئی پروویژن نہیں ہے. ویسے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور متعلقہ عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا دلانا ہے دستور کے مطابق، یہ حق ہے خدا سے ڈرنے والوں کے اوپر. کذالک، کاف کا مطلب کی طرح، ذالکا کا ویسے مطلب ہوتا ہے وہ، جب ہم گفتگو کرتے ہیں ٹیکسٹ میں جب آتا ہے تو پیچھے جو بات گزر چکی ہوتی ہے اس کے متعلق آتی ہے. تو کذالک یعنی اس ہی طرح، یہ کی طرح جو پیچھے بات گزری ہے. یبینو، بے یہ نون جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح کسی دوسری چیز سے جدا ہو جانا کہ درمیان کی چیز واضح ہو جائے. جیسے اب کتاب کے جب صفحات ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو تحریر پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس سے جو باب تفعیل بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوب اچھی طرح واضح کرنا. تو یبین وضاحت کرتا ہے، مطلب یہ کہ خوب اچھی طرح وضاحت کرتا ہے. کون وضاحت کرتا ہے؟ اللہ. یہ ہے پر پیش ہے، یہ فائل ہے اس کا. اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی، آیات ہی اس کی آیات یعنی اپنی آیات. یہ جس طرح ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہی از اے گڈ مین، دس از ہز بک، وہ ایک اچھا آدمی ہے، یہ اس کی کتاب ہے، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ اس کی کتاب ہے. پھر اگر ہم کہیں کہ ہی برنگز ہز بکس ٹو اسکول، تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس کی کتابیں اسکول لے کے جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں وہ اپنی کتابیں اسکول لے کے جاتا ہے. اسی طرح ہم یہاں پر جب آیات ہی کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم، شاید کہ تم، تعقلون، عقل استعمال کرو، تاکہ تم سمجھ سکو. یہ وہی والی بات ہے جو ہم پیچھے ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آیات میں تدریجاً درجہ بدرجہ گریجولی جو ہیں وہ احکامات بیان فرمائے ہیں تاکہ ہماری تربیت ہو سکے، ہماری عقل کی تربیت ہو سکے کہ ہم نے کس طرح دین کے معاملے میں بھی غور و فکر کرنا ہے، اور دین میں معاملے میں جو غور و فکر کرنا ہے اس کی روشنی میں ہم نے دنیا کے معاملوں میں بھی غور و فکر کرنا ہے. یعنی یہ ایک سکل ہے، جو سکل آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے جب آپ دین کے معاملے میں آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی، وہ سکل آپ کو ایکچولی دنیا کے کاموں میں بھی کام آئے گی. جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے اندر ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، ہم بڑے ڈسپلن سے نماز پڑھتے ہیں، جتنے مرضی ہم گئے گزرے ہو گئے ہیں، جتنے برے حالوں میں ہو گئے ہیں، جب ہمارے ہاں مثلا خانہ کعبہ میں جب نماز قائم ہوتی ہے اور ملینز کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، 26 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، ادھر اذان ہوتی ہے اور سیکنڈوں کے اندر جو لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، کہ دنیا میں آپ کو یہ منظر نہیں ملے گا، کہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ چند سیکنڈ کے اندر ایک ترتیب کے اندر بالکل لائنیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک ڈسپلن ہے جس کی ہمیں نماز میں ٹریننگ ملتی ہے.
اس ڈسپلن کو ہم دنیا کے کاموں میں استعمال کریں گے تو وہاں obviously اس کا فائدہ ہوگا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کریں کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ کار کیا، آپ نے عقل استعمال کرنی ہے، عقل کے ذریعے اس کو سمجھنا ہے. ایک جگہ ایک حکم آئے گا، دوسری کا دوسرا حکم آئے گا، اس کے کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ مثلا یہ بھی ہے کہ اس سے چیزیں ذہن نشین ہوتی ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ بدل بدل کر پھیر پھیر کر ریپیٹ کر کے چیزیں بتاتے ہیں تو انسان کے ذہن نشین ہوتی ہیں. ایک ہی ٹاپک میں بہت لمبی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس سے اکتاہٹ بھی ہو سکتی ہے. قرآن شریف آپ پڑھتے چلے جائیں اس سے اکتاہٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بدل بدل کی چیزیں بتائی ہیں. اور ایک اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم عقل استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اس طرح واضح فرماتے ہیں. تو جب ہماری یہ ٹریننگ ہوگی کہ اچھا جی ایک چیز پہلے امبیگوس ہے، پھر ہم نے غور کیا، کچھ ہمیں سمجھ آ گئی، کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید سمجھا دی، تو یہ ہے طریقہ پروگریس کرنے کا. وہی طریقے کو جب ہم باہر اپلائی کریں گے تو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ ہوا ہے. جو مسلمان ان پڑھ تھے تقریباً، آپ گنوار کہہ لیں، اب ہم یہ لفظ ویسے استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ پھر مسلمان صحابہ میں کنورٹ ہو گئے اور وہ ہمارے لیے محترم ترین ہستیاں ہو گئی ہیں، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے بالکل گنوار تھے. اسلام آنے کے بعد بھی تعلیم اس طرح تو نہیں تھی، لیکن چند ہی، مطلب آپ سمجھیں کہ چند ہی سالوں میں لٹرلی حکومت کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کی حکومت دنیا کی شاید سب سے بڑی حکومت بن گئی حضرت عمر کے دور کے اندر ہی. اور علم و فن کے اعتبار سے بھی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ وہ قومیں جو پرانی پڑھی لکھی تھیں، چاہے وہ یونانی تھے، وہ رومی تھے، وہ چینی تھے، وہ بہت پیچھے رہ گئے. ان کی پڑھائی لکھائی کی جو ہسٹری تھی وہ ہزاروں سال کی تھی. لیکن مسلمان آئے، ان کی اسلام نے، قرآن نے ایسی ٹریننگ کی کہ ان چیزوں میں بھی بہت ایکسل کر گئے. اور انہوں نے سسٹم بنائے اور جو سائنس میں انہوں نے چیزیں رکھی، اسٹیبلش کی، وہ پھر 700-800 سال تک مسلمان خود ان کو انجوائے کرتے رہے اور بعد میں دنیا نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اب یہ ہے کہ اس کا ذکر کرنا اس لحاظ سے فائدہ مند نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہاں جی ہم بڑے زبردست ہیں، کیونکہ آج ہم نے وہ چیز چھوڑ دی. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم سائنس آف ٹیکنالوجی میں بھی اندر نہیں جاتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بڑھنے کے لیے دین سے دور ہونا ضروری ہے. حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ دین تو آپ کی ٹریننگ ایسی کرتا ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں بھی ایکسل کرتے ہیں. اور دین یہ نہیں چاہتا قطعاً کہیں بھی آپ پورا قرآن شریف پڑھ لیں، قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ مسلمانوں کو مسکین ہونا چاہیے، فاقے کرنے چاہیے، غریب ہونا چاہیے، پتے کھانے چاہیے. یہ دین نے کہیں نہیں کہا. دین آپ کو یہ چاہتا ہے کہ آپ تیار رہیں، آپ سائنس کے لحاظ سے بھی آگے ہوں، آپ اپنی آرمی کے لحاظ سے بھی، اپنے اسلحے کے لحاظ سے بھی دنیا میں سب سے آگے ہوں، اور آپ دنیا میں اللہ کا جو نظام ہے اس کو قائم کر سکیں. زبردستی نہیں، کوئی لوگوں کے اوپر بم دھماکے کر کے نہیں، لیکن آپ ترقی کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اس لیول پہ جائیں کہ خود بخود دین میں انصاف کا، دنیا میں انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے. تو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طرح وضاحت کرتا ہے، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل استعمال کر سکو. اچھا، اب جو اصل ٹاپک ہے جہاد کا. تو اب جہاد کا ذکر آ رہا ہے تو اس جہاد کے ذکر میں ایک مثال دی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بھی اسی طرح کی سچویشن گزری ہے ماضی میں. اور اس کے اندر یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس آیت میں واقعہ آ رہا ہے. ایک خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے وہاں پر وادی طے میں، فرعونیوں سے بچا کر جب لے آئے اسرائیلیوں کو، تو وہاں پر انہیں کہا گیا کہ جی یہ ایک قوم ہے، اس کے اوپر تم حملہ کرو. تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے. انہیں چھوڑ دیا گیا اور وہ بیابانوں میں 40 سال تک بھٹکتے رہے. پھر ایک ان کی نسل ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. پھر ایک دوسری نسل تھی جو ان صحراؤں میں پلی بڑھی، اور اس کو پھر کنعانیوں کے اوپر جو دشمن قوم تھی اس پر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا. تو ایک طرح سے وہ پوری قوم جو تھی وہ مر گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہوئی. ایک یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک ذکر ہو رہا ہے جو آگے پھر کنٹینیو بھی ہوگا. سمیعیل نبی کے دور کے اندر لوگوں نے بہت ان کو مارا فلسطینیوں نے، اور جب انہوں نے مارا تو وہ اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے.
اور اس کے بعد وہ بڑا عرصہ بزدلی کی زندگی میں رہے جو اخلاقی لحاظ سے موت کی زندگی تھی. تو اس کے بعد ان میں اصلاح ہوئی، نبی ان کے محنت کرتے رہے، اور جب انہوں میں دوبارہ جذبہ پیدا ہوا تو انہوں نے پھر واپس آئے اور ہمت کی، اور پھر واپس انہوں نے دشمن کو شکست دے دی، اور وہ دوبارہ زندہ قوموں میں شمار ہو گئی. ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے. کوئی لوگ خیال ہے کہ اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ویسے ہی ہے کہ کوئی لوگ تھے جو کہیں چھوڑ کے بھاگے اور مار گئے، اور پھر کوئی حزقیل نبی تھے وہ وہاں سے گزرے، اور پھر اللہ نے ان کو معجزہ بھی دکھایا اور وہ مرے ہوئے لوگ دوبارہ سے زندہ ہو گئے. اٹ کین بی اینی تھنگ. لیکن اوور آل جو زیادہ سوٹیبل لگتی ہے، وہ زیادہ سوٹیبل وہ والی بات لگتی ہے جس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ دشمن سے ڈر کے بھاگے تھے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے ہمت کی، کیونکہ جو کانٹیکسٹ ہے ساری گفتگو کا وہ دشمن کا جہاد ہے. اور جیسے جیسے سورہ بقرہ آگے بڑھتی جا رہی ہے وہ والا ایشو اور ابھر کے سامنے آتا جا رہا ہے کہ اس میں جان دینی پڑے گی، لوگ مارے جائیں گے، پھر صبر کرنا پڑے گا، اپنے قبلے کے ٹرانسفر ہونے کے بعد یہ تقاضے ہوں گے جو پورے کرنے پڑیں گے. تو کیا، لم نہیں، ترا یہ رویت والا ترا ہے، را یا را والا ترا تو نے دیکھا، لم ترا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا. تو یہ عربی کا محاورہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا. اور یہ کوئی واحد کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اس سے مراد تمام لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن سے گفتگو ہو رہی تھی تو یہ ایک ایسی بات کے متعلق کہا جاتا ہے جس کے متعلق لوگوں کو ذرا کامن نالج ہوتی ہے. تو غالباً یہ کامن نالج اس طرح تھی کہ ان کو پتا تھا بائبل کے اندر یہ چیزیں تھیں، تو اس وجہ سے شاید یہ کامن نالج تھی. تو کوئی نہ کوئی واقعہ لوگوں کو معلوم تھا، یا وہی جو واقعے جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ان کے بھی ہو سکتے ہیں. تو الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خرجو نکلے، من دیارہم، دار جو ہے یہ گھر کو بھی کہہ سکتے ہیں، بستی کو بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں دیار غیر، اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے، وہم اور وہ، الوفن، الف جو ہے، الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار. یہ جو ایک ہے نا عربین نائٹس، الف لیلہ و لیلہ، جس کو ہم الف لیلہ اردو میں کہہ دیتے ہیں، ویسے وہ الف لیلہ نہیں ہوتا، وہ الف لیلہ ہوتا ہے. تو الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار. الف کے دو جمع آتے ہیں، ایک جمع ہوتا ہے آلاف. آلاف کا مطلب ہوتا ہے نومیرک. جب آپ کہیں گے نا 3000 5000 تو اس کے ساتھ ورڈ آلاف سے استعمال ہوگا. اور اگر آپ نے کہنا ہو ہزاروں تو پھر دوسری والی جمع استعمال ہوتی ہے الوف. تو قرآن شریف میں یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں. تو یہاں پہ آئی ہے ہم الوفن، اور وہ تھے ہزاروں کی تعداد میں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور اگر ہم وہ والا مطلب لیں گے دشمن سے ڈر کے بھاگ گئے، تو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ اپنے گھروں سے نکل گئے، حذر الموتی، موت کے ڈر سے. حذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، یہ بھی شروع میں پہلے سپارے میں استعمال ہوا ہے. فقالا، فقالا پس کہا، لہم ان سے. اب یہ اسلام کا مطلب کے لیے نہیں ہوتا، یہ قالا کی پریپوزیشن ہے. تو قالا کی پریپوزیشن کو پھر ہم اردو میں ہماری جو اپروپریٹ پریپوزیشن ہے اس سے ترجمہ کریں گے. تو ہم کہیں گے ان سے کہا. بعض اوقات لوگ ان کو کہا بھی کہتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پس کہا ان سے اللہ، اور یہ ہے پر پیش ہے تو یہ رفع میں ایک لیے فائل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قالا کا فائل اللہ، یعنی اللہ نے کہا ان سے، موتو، مر جاؤ. یعنی انہوں نے کم ہمتی اور بزدلی دکھائی. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمت نہیں دکھاتے، جو لوگ ریکوائرڈ ایفرٹ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مار دیتا ہے. وہ مردوں کی جیسی زندگی گزارتے ہیں اقوام عالم کے اندر، جیسے آج کل زیادہ تر مسلمانوں کے حالات ہیں. یا ایک سرٹن پیریڈ میں تو بہت ہی زیادہ تھے جب ہر جگہ مسلمان محکوم تھے. ابھی تو شاید اس سے بہرحال بہت بہتر ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اپنے اپنے ملک تو ہیں. ثم پھر، احیاہم، یہ باب افعال ہے، زندہ کیا ان کو. اب زندہ جو کیا ان کو وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے کچھ امپرومنٹ کی، اللہ نے جو نبی بھیجے انہوں نے ایفرٹ کی، قوم نے بھی امپرومنٹ کی، تو اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، لام ایمفیسس کے لیے ہے. ذو فضل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ ترانہ میں پڑھتے ہیں ذوال جلال. ذوال جلال کا مطلب ہوتا ہے جلال والا، یا ہم کہتے ہیں ذی شان. ذی شان کا مطلب ہوتا ہے شان والا، ذی وقار، وقار والا. تو ذو
زی اور زا یہ سب جو ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے والا. تو ذو فضل کا مطلب ہو جائے گا فضل والا. اور یہ زا یا زی استعمال ہوتا ہے جب وہ نسب میں ہوگا یا جر میں ہوگا. تو بے شک اللہ تعالی لذو فضل بڑے فضل والا ہے. یہ لام سے ایمفیسس ہے. علن ناسی لوگوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ تو پھر بھی فضل کرتا ہے، لوگوں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں جن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مردوں جیسی زندگی گزارنا ان کا مقصود ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرتا ہے اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری نہیں کرتے، شکر گزار نہیں بنتے، شکر نہیں ادا کرتے. جب آپ بائبل کو اگر پڑھیں نا تو بائبل میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ جو سموئیل نبی یا شموئیل بھی اس کو کہتے ہیں لوگ، کیونکہ عبرانی میں شاید وہ شین سے کہا جاتا ہے. تو اس وقت مسلمان جب وہ نبی تشریف لائے علیہ السلام، تو یہ جو مسلمان یعنی بنی اسرائیلی وہ پرانے مسلمان وہی تھے. تو وہ 3 لاکھ سے زیادہ تھی ان کی تعداد. لیکن وہ اتنے مرعوب تھے دشمنوں سے کہ کسی سے مقابلے کی اپنی ہمت نہیں پاتے تھے. اور اس میں خاص طور سے جو فلسطینی تھے، اس کو فلسطی بھی کہتے ہیں، فلسطینی بھی کہتے ہیں. تو فلسطینیوں نے ان کے اوپر چڑھائی کی ان کا، اور ان کے پاس ایک صندوق تھا. اس صندوق کا نا بہت ذکر آتا ہے بائبل میں، جس کو وہ سامنے رکھتے تھے جب وہ عبادت کرتے تھے. تو اپنی عبادت گاہ میں ایک طرح سے نا وہ ان کے لیے قبلے کی مترادف تھا، بالکل جیسے ہمارے لیے ہمارا قبلہ محترم اور مقدس ہے، اور اس سے ہمیں ایک مورل بھی ملتی ہے، اسٹرینتھ، اور اس کی برکت بھی ہے. تو اسی طرح ان کے پاس ایک صندوق تھا جس کو قبلے کی حیثیت حاصل تھی. تو وہ صندوق جو تھا وہ فلسطینی جو تھے ان سے چھین کر لے گئے. اور جب وہ چھین کر لے گئے تو تقریباً 20 سال تک یہ سچویشن رہی. تو غالباً اس کا مطلب ہے کہ 20 سال تک وہ مردوں کی حالت میں رہے. اور پھر اس کے بعد اب آگے اس کا ذکر بھی مزید آئے گا کہ جب نبی نے ان کے اندر اصلاح کا کام شروع کیا، انہوں نے شرک کو چھوڑا، بدعت کو چھوڑا، دوبارہ سے متحد ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بخشی اور وہ فلسطینیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے وہ شہر پھر اپنے واپس لے لیے جن کو خالی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو اور اس سے میسج کیا ہے کہ قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اصول اسی طرح ہے کہ جب وہ اپنے لیے ذلت کو پسند کرتی ہیں تو خدا بھی ان کو ذلت کے حوالے کر دیتا ہے. اور اگر کوئی قوم سربلندی چاہتی ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمت دکھاتی ہے، اسٹرگل کرتی ہے، ایفرٹ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو عزت اور سربلندی دیتا ہے. بعض اوقات آزمائش آ جاتی ہے اور ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں ہوتی، لیکن جنرل رول یہی ہے. اور یہ جنرل رول قوموں کے لیے بھی ہے، یہ جنرل رول دنیا کے اندر بھی ہے. دنیا میں بھی یہ ہم روز اپنے سامنے دیکھتے ہیں، کامن سینس سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو اچھی فصل چاہیے تو پھر اس کو اس میں اچھا بیج بھی بونا پڑے گا، کھاد بھی ڈالنی پڑے گی، ہل بھی چلانا پڑے گا، اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، وقت پر پانی بھی لگانا پڑے گا، دھیان رکھنا پڑے گا نہ پانی کم لگے نہ پانی زیادہ لگے. تمام تر ایفرٹس کرنی پڑیں گی تاکہ اس کو وہ رزلٹ حاصل ہوں. دین کے معاملے میں بھی بالکل اسی طرح ہے، قوموں کے معاملے میں بھی اسی طرح ہے. اور اس کا تقاضا ہے کہ آج اگر ہماری قوم اقوام عالم میں پیچھے ہے، اگر آج ہمارے ہاں 30% کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، لوگ فاقے کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام تر ایفرٹ اس پہ مرکوز کریں اور اس سچویشن سے باہر نکلیں اور زندہ قوموں کی صف میں کھڑے ہو جائیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنی بستیوں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، پس کہا ان سے اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ قاتلو بالکل حافظو کی طرح فعل امر ہے. قاتلو فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں. اب جہاں پر جب الف بیچ میں آئی ہے تو قتل کی جگہ اس کے اندر
قتال کا مفہوم پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، جو جنرلی اس باب مفاعلہ کا اصل مطلب یہی ہوتا ہے. اور باب مفاعلہ کے دو مصدر ہوتے ہیں، تو مقاتلہ بھی ایک اس کا مصدر ہے اور قتال بھی ایک اس کا مصدر ہے. تو قتال کرو یعنی جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یعنی اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ واقعہ ہوا، بنی اسرائیل کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو غالباً 3 لاکھ تھے، انہوں نے نامردی دکھائی، کم ہمتی دکھائی، تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ ذلیل و خوار ہو گئے. جب انہوں نے ہمت کی تو پھر وہ بامراد ہو گئے. تو اس لیے تم بھی ہمت مجتمع کرو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی راہ میں اب تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک یا کہ اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تم جو جاں بازی کرو گے، قربانی دو گے، جو اللہ کے حضور دعائیں کرو گے، دشمن جو کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. تو وہ تمہاری پکار کو سنے گا اور تمہاری مدد بھی فرمائے گا، اور تم جو ایفرٹ کر رہے ہو ان کو جانتا ہے. اور اگر دنیا میں تمہیں کامیابی نہ ملی کوئی بات نہیں، وہاں جا کر تمہیں آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا، کہ خدا جو ہے وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من کون، ذا الذی کون ہے جو، قرض دے. بات ہو رہی تھی جہاد کی، اور جہاد کے ساتھ پھر ایک لازمی تقاضا ہے کہ آپ کو مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اس جہاد کی تیاری کے اندر اور اس کے کانسیکوینسز کے اندر بھی. تو یہاں پر اس مال کو کس طرح اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ مال تو ایسے ہے جیسے کوئی اللہ کو قرض دے. یعنی کائنات کا پروردگار، خالق، مالک، ہر چیز کا کنٹرول رکھنے والا، ہر چیز کا مالک، وہ اپنے بندوں سے کتنے خوبصورت طریقے سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. کیسا قرض دے؟ قرضاً حسنا، خوبصورت قرض، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر کوئی نکمی چیزیں چن چن کے نہ دی ہوں ایسے ہی بس کام پورا کرنے کے لیے، جو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، پوری فراخ دلی کی دیا جائے، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے دیا جائے. پس یضاعفہ، یہ جو پرانے زمانے میں پڑھے ہوئے انہوں نے یہ ورڈ پڑھا ہوگا، ذو اضعافقل. ذو اضعافقل کا مطلب ہوتا ہے لیسٹ کامن ملٹیپل. تو عقل ہو گیا لیسٹ اور اضعاف ہوتا ہے ملٹیپل. تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرے، فَيُضَاعِفَهُ، پس وہ ملٹیپلائی کرے اس کو، لہو، اس کے لیے. یعنی وہ شخص جو قرض دے اللہ کو، تو اس قرض کو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ملٹیپلائی کر دے. کتنا؟ اضعافاً کثیرہ، کئی گنا بڑھا دے. تو ہے کوئی جو قرض دے اللہ کو، خوبصورت قرض حسن، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی قبض کرتا ہے. قبض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی مٹھی میں بند کرنا، پنجے میں سکیڑنا، تنگ کرنا. تو پھر تنگ دستی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یبسط جو ہے یہ ایکچولی اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ذرا سمجھ لیں، یہ سواد سے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ توئیں آتی ہیں نا تو سین جو ہے وہ سواد میں کئی جگہوں پر کنورٹ ہو جاتی ہے. جو الصراط المستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، وہ بھی جو اصل اس کا روٹ ہے نا وہ سین سے ہے. تو اس کا بھی جو روٹ ہے وہ ہے بے سین توئیں. تو پھر یہ اکثر جو ہے یہ سواد کی آواز سے پڑھا جائے. یعنی سواد کی آواز تھوڑی موٹی ہوتی ہے، سین کی آواز تھوڑی سیٹی والی ہوتی ہے، تو پھر وہ سین یہاں لکھ دیتے ہیں کہ اوریجنلی یہ سین تھا لیکن اس کو پڑھا ایسے جاتا ہے. اور ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے شطرنج کی بساط ہوتی ہے کہ جی بساط بچھائے، تو وہ چیز جو بچھا دی جائے، جس کو پھیلا دیا جائے، اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو بسط یبسط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا. تو اللہ تعالیٰ ہے جو
تنگ دستی بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے جو پھیلاتا بھی ہے، کشادگی بھی دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف اچھا رجوع کرنا، یعنی جو رے، جین اور عین، یہ 3 ریلیٹڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا بھی اور لوٹانا بھی۔ تو یہاں یہ لوٹانا کے معنوں میں پھر یہ پیسو وائس ہے، یعنی ویسے تو یہ ہوگا نا ترجیعون، تم لوٹاتے ہو، تم لوٹتے ہو یا تم لوٹاتے ہو، تو ترجیعون کا پیسو وائس ہو جائے گا ترجعون، تم لوٹائے جاتے ہو یا تم لوٹائے جاؤ گے، تو اس ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو تنگی اور کشادگی کا اس کو سامنا پیش کرنا پڑتا ہے، تو اس کی صرف اپنی تدبیروں کے اوپر نہیں ہوتا اس کا انحصار، اصل چیز تو اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی سوچے کہ یار مجھے تنگ دستی ہو جائے گی اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو میں خرچ نہیں کرتا، یعنی ایک تو دین نے جو چیز سمجھائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا مال دے دیں انلیس کہ آپ میں اس کو مینج کرنے کی صلاحیت ہو۔ مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال غزوہ تبوک پہ لا کے دے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ بٹ مثلا جیسے یہ والی پرٹیکولر آیت ہے، اس آیت کو پڑھنے سننے کے بعد ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 باغ ہیں، میں وہ دونوں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کئی گنا زیادہ ہو کے مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسے کرو، ایک جو اچھے والا باغ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، اور ایک باغ رکھ لو جو تمہارے اہل و عیال کی جو اخراجات ہیں ان کے کام آئے۔ تو جنرل جو بیہیویئر ہے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، اپنی ضرورت کے لیے انسان رکھ لے۔ اگر کسی کا حضرت ابو بکر صدیق جیسا حوصلہ ہو اور بعد میں یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، اتنا توکل ہو تو سارا بھی دے دے، وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ اسلام ریکمینڈ کرتا ہے کہ جو اپنی موجودہ اور فیوچر کی ضروریات ہیں ان سے بڑھ کے جتنا مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ وہ بھی اسی ٹاپک کے اوپر تھا کہ ہم کتنا خرچ کریں، وہ بھی جہاد کے کانٹیکس میں ہی تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مال بچا لے کہ نہیں میں اللہ کی راہ میں نہیں دیتا تاکہ میں ذرا تنگ دستی نہ ہو اور مجھے وسعت حاصل رہے اور مجھے خوشحالی حاصل رہے، تو یہ اصل سمجھنے والی چیز ہے کہ تنگ دستی اور خوشحالی بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اگر آج کوئی مال چھپا لے گا، اگین یہ اللہ کی راہ میں لوگ جو مانگنے آ رہے ہیں ان سے وہ مراد نہیں ہے جو آپ کے یہاں پیشہ ور گداگر مال مانگنے آ جاتے ہیں یا تنظیموں والے چندہ مانگنے آ جاتے ہیں اور آپ اس پہ نہیں اپلائی ہو سکتا، نہیں جو جینوئن اللہ کی راہ میں اگر مال کی ضرورت ہے، خاص طور سے جہاد کے لیے، خدا نہ خواستہ جنگ لگ جاتی ہے اور اس میں ضرورت پڑتی ہے، خاص طور سے اس وقت اگر ضرورت پڑتی ہے اور کوئی مال مانگنے آتا ہے اور ہم چھپ جائیں کہ نہیں ہم نہیں چھپا رہے، تو اس سے تو چھپ جائیں گے، خدا سے تو نہیں چھپ سکتے، اسی کی طرف تو پھر واپس لوٹائے جائیں گے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا کہ وہ اس کو بڑھا دے اس کے لیے کئی گنا، اور اللہ ہی ہے جو تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ علم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل، اچھا علم ترا تو ہوگا کیا تم نے غور کیا، الی الملأ، میم لام اور الف اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بھر دینا۔ تو کوئی جو مجلس ہوتی ہے نا ایکچولی اس کو جو قوم کے سردار ہوتے ہیں نا وہ آ کے بھر دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ پلورل ہے، ملاؤن یہ اس میں جمع ہے، تو یہاں پہ الہ کی بجائے ہو گیا ملائن، اور پھر الف لام آیا تو یہ تنوین ختم ہو گئی، تو الل ملائی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، تو کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں پر موسیٰ کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام، یہ جو اب آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھیں گے نا تو اس میں یہ آئے گی وہ تقریباً 1300 سال قبل مسیح میں ایجپٹ سے نکل کر آ گئے اور وادی طے میں آ گئے۔ اس کے بعد جو اگلا دور آیا نا اس کو وہ کہتے ہیں ججز کا دور، وہ عدالتیں جو تھی نا وہ ایک سسٹم تھا، یعنی جیسے ہمارے یہاں قاضی ہوتے ہیں نا یا حکمران قاضی بھی ہوتا ہے، وہ حکومت کرتے تھے، تو کوئی تقریباً 250 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد پھر یہ سیموئل نبی کے دور میں یہ کنگ ساؤل آئے، اور یہ کنگ ساؤل کو غالباً
لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو طالوت کے لفظ سے قرآن شریف میں بیان کیا گیا. تو یہ کنگ بننے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، کنگ ساؤل کے کنگ بننے سے پہلے. کہ کیا تم نے دیکھا کہ جو بنی اسرائیل کے سردار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب قالو انہوں نے کہا لنبی نبی سے، لہم جو ان کے لیے تھا، مطلب اپنے نبی سے کہا. تو جب انہوں نے اپنے، اور یہ ان نبی نہیں ہے، یہ نکرا ہے، اس کا مطلب اپنے ایک نبی، کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے تھے نا، تو اس میں اس کسی ایک نبی کی بات ہو رہی ہے. اور پھر ہمارا خیال ہے کہ یہ شاید نبی جو تھے سمیع علیہ السلام تھے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. تو اب انہوں نے کہا اپنے ایک نبی سے، کیا کہا؟ ابعث. تو مبعوث کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اٹھا کھڑا کرنا، کسی کو مقرر کرنا. تو ہمارے لیے مقرر کیجئے ملکن، ایک بادشاہ. ہمارے لیے ایک سالار، ایک امیر، ایک بادشاہ بنا دیں. کیوں؟ نقاتل، یعنی یہ بیسیکلی ہے ان نقاتل، کیونکہ یہ نقاتل ہوا نا تو اس میں جزم آ گئی، تو وہ ان کی وجہ سے کہ ہم قتال کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یعنی جب اب وہ نبی نے ان کی تربیت کی، ان میں کچھ تھوڑی ہمت پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، پھر آپ ایسے کریں، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی سرداری میں، اس کی سپہ سالاری میں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. اچھا، اس میں ایک ذرا ضمنی سی چیز ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن شریف میں واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے مل کے کہا کہ اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. اس کو اگر آپ غور کریں گے نا تو کچھ جگہوں پر تفسیروں میں انہوں نے یہ بیان کیا. مثلا یہ جو سعودی عرب سے تفسیر چھپتی ہے نا، بڑی اچھی، بہت اچھی تفسیر ہے، وہ دیتے ہیں بعض اوقات. جب تفسیر والا قرآن شریف دیتے ہیں نا اردو میں، تو احسن البیان تفسیر ہے، اس میں وہ مولانا یوسف کی لکھی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں بادشاہ کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا، بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر بادشاہ مطلق العنان نہیں اور احکام الہی کا پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس کی بادشاہ جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے. تو کئی لوگ ان آیتوں سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن قرآن شریف میں جو اس کا رول بتایا گیا ہے وہ رول بڑا کلیئر ہے. وہ رول ہے سورہ شورہ کے اندر، امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ ان کے مشورے کی بنیاد پر ہے، بلکہ ان کا معاملہ ان کا آپس کا مشورہ ہے. اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو معاملہ کیا جائے گا ان کے مشورے سے کیا جائے گا. تو اس میں ایک چیز بڑی سادہ کامن سینس ہی سمجھنے والی ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بادشاہت جائز ہے. اگر بادشاہت جائز ہے تو پھر بادشاہ بنے گا کیسے؟ یہ آیت کہتی ہے کہ جو حاکم بنے گا، حکمران بنے گا، وہ سب کے مشورے سے بنے گا. اچھا، ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مطلق عنان نہیں ہونا چاہیے، احکام الہی کا پابند ہونا چاہیے. تو احکام الہی کا پابند نہیں ہوگا تو ایکچولی تو پھر حکمران نہیں ہوگا نا نارمل. وہ بادشاہ تو ایکچولی وہ ہوتا ہے نا جس کا جس پر دل چاہا تو اس کو نواز دیا، اور جس پر دل چاہا اس کی گردن اڑا دی. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ٹیکنیکلی بادشاہ اس کو کہتے ہیں. تو وہ والا بادشاہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں وہ تو جائز نہیں ہے. تو اب بادشاہ بنے گا کیسے؟ تو بادشاہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ لوگوں کے مشورے سے بنے گا، اور طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا. وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی تو بادشاہ بنایا گیا. یہاں جو بادشاہ بنایا گیا ہے وہ انہوں نے نبی سے کہا. اور نبی جو ہوتے ہیں، پہلی بات تو نبی کا اپنا سٹیٹس بادشاہ والا ہوتا ہے. جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس یہ تھا کہ آپ نے جو کہنا ہے ہم نے فالو کرنا ہے. ہمارا آپشن نہیں تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دے اور ہم اس کو نہ مانیں. مثلا اگر آپ اس دور کی بات کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو آپ فرام دیٹ پرسپیکٹو تو آپ صاحب اختیار تھے، آپ سے زیادہ اختیار کسی کے پاس تھا ہی نہیں. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے، کیونکہ آپ پر تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے وحی کے تحت، اللہ کے دیے گئے احکامات کے تحت ڈائریکٹ معاملہ فرماتے ہیں. جس چیز کا حضور حکم دے دیتے وہی کام ہوتا. تو وہ بادشاہ والا اختیار تو نبیوں کے پاس ویسے ہی بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے نبی سے کہا کہ آپ مالیہ کو بادشاہ مقرر کر دیں، کو حکمران مقرر کر دیں. تو اگر نبی موجود ہو اللہ کا دنیا میں اور وہ کسی کو حکمران مقرر کر دے تو اس میں تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اب جب آخری نبی آ کر تشریف لے جا چکے اور اب کوئی نبی نہیں آنا، تو اب کیسے بادشاہ بنے گا؟ اب کوئی تلوار کے زور پہ بادشاہ بن جائے گا اور ہم کہیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے بادشاہ کو برا نہیں کہا، بادشاہت کو جائز قرار دیا ہے. تو یہ تو بڑی illogical سی بات ہے.
تلوار کے دور سے بادشاہ نہیں بن سکتے، بادشاہ آپس کے مشورے سے بنیں گے. ہاں اگر اللہ کا نبی موجود تھا جب وقت جو بھی نبی علیہ السلام موجود تھے، تب تو ہمارے مشورے کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تب عوام کا، جمہور کا مشورہ کوئی میں نہیں رکھتا تھا نا، کیونکہ وہ تو خدا کا حکم تھا اس کے سامنے. لیکن جب آخری نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اب بادشاہت نہیں ہو سکتی. لوگ اس سے پھر بعض اوقات کیونکہ سعودی عرب میں بادشاہت ہے، شاید اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو حضرت امیر معاویہ نے جب حکومت پر قبضہ کر لیا شاید اس کو جسٹیفائی کرنے، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، وہ سب کے سب لوگوں کے مشورے سے بنے تھے. تو اینی ویز، اس قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، قال، اس نے کہا، حل عصیتم، حل کیا، عصیتم ممکن ہے تمہارے لیے، یعنی کیا تمہارے لیے ممکن ہے، قریب ہے، یہ پورا کریں گے تو پھر اس کا مطلب آئے گا، ان اگر کتب علیکم لکھ دیا گیا تم پر، فرض کر دیا گیا تم پر، القتال، قتال یعنی جنگ، اگر تم پر جنگ یا جہاد فرض کر دیا گیا، اللہ تقاتلو، اللہ ہے ان اور لا، کہ نہ، تقاتلو تم جنگ کرو، یعنی حل عصیتم اللہ تقاتلو، کیا یہ ممکن ہے کہ تم نہ جنگ کرو اگر تم پر قتال لکھ دیا گیا. مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو. قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، کیوں بھلا، لفظی ترجمہ ہے کیا ہے ہمیں، یعنی کیوں، ہمیں ایسا کیا، ہم ایسا کیوں کریں گے، اللہ نقاتلہ، کہ ہم نہ قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، یہ پیسو وائس ہے، اور ہم نکال دیے گئے، من دیارنا، اپنی بستیوں سے، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بچوں سے، یعنی دور کر دیے گئے اپنے بچوں سے، اپنی بستیوں سے نکال دیے. اور انہوں نے بہت سارے ان جب چھوڑ کے بھاگے ہوں گے تو کوئی بچے وہاں پہ غلام بھی بن گئے ہوں گے، پکڑے بھی گئے ہوں گے. تو ان کے نبی کو تو یہ معلوم تھا کہ ان کے اندر کمزوری ہے. ان کی اصل کمزوری یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے جو میدان جنگ میں جا کے ان کو لیڈ کرے گا. اصل کمزوری ان کی یہ ہے کہ یہ ان کے اندر عظیمت نہیں ہے، وہ والا صحیح والا ایمان نہیں ہے جو جنگ کے لیے ضروری ہے. اور ویسے یہ والا مسئلہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہا اور آج بھی ہے. آج بھی جب یہودیوں کو جنگ لڑنی پڑتی ہے تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو مار کے بھگا دیا، بٹ وہ ان کے اندر وہ جنگ کی صلاحیت نہیں ہے جو ایمان والوں میں ہوتی ہے. یہ ٹاپک پہلے بھی آیا، آگے بھی شاید آئے گا. تو فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر قتال، جب جنگ ان کے اوپر فرض کر دی گئی، تولوا، تو وہ منہ پھیر گئے. یہ ولا کا مطلب ہوتا ہے واو لام یہ سے، کسی سے دوستی ہونا، کسی کے قریب ہونا. پھر اس سے جو باب تفاعل ہے اس کے ساتھ جب ان آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا. ان ویسے ہی کسی فعل کے اپوزٹ کے لیے آتا ہے. اور یہ تولا ایک ایسا فعل ہے جس میں جنرلی ان جو ہے نا وہ محذوف ہوتا ہے، ان لکھا نہیں ہوتا لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس کے ان ہے یہاں پہ. تو تولو، وہ منہ پھیر گئے، منہ موڑ گئے، الا قلیلا، مگر چند، چند کو چھوڑ کر سب کے سب منہ موڑ گئے، منہم، ان میں سے چند. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، یعنی وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. جب خوب جانتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ بھی فرمائے گا. قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تو وہ کہنے لگے، اور کیا ہے ہمیں کہ نہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں، اور ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور دور کر دیے گئے اپنے بچوں سے. پس جب ان کے اوپر فرض کر دی گئی جنگ تو منہ موڑ گئے سوائے ان میں سے چند کے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ بعض جو آتے ہیں وہ ماڈیفائی ہو جاتے ہیں، مطلب پہلے ایک حکم آتا ہے پھر دوسرا اس کے بعد حکم آتا ہے.
تو اس کی کیا یعنی کہ حکمت ہے، اس کے بارے میں ذرا کائنڈلی وضاحت کر دو۔ دیکھیں جی بریفلی، وعلیکم السلام، بریفلی جو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ ایک معاشرے میں ایک سچویشن ہوتی ہے، اس سچویشن کے لحاظ سے وہ ایک کوئی حکم ایسا ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے فوری طور پر سوٹبل نہ ہو۔ تو جب اتنا عرصہ رہا مشرکین ایک بالکل دوسرے طریقے سے ڈھل گئے تھے، اب ان کو جب دین کی طرف لانا تھا اور دین پر عمل کرنا تھا، تو یک دم ان کو مکمل احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا، تو اوورآل معاشرے کے لیے مشکل ہوتا۔ مثال کے طور پر جب شراب کا حکم تھا، تو اگر اسلام ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور ساتھ ہی شراب کو حرام کر دیا جاتا تو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی، یا اگر غلامی کو ایک قلم سے ختم کر دیا جاتا تو یہ امپاسبل ہونا تھا کہ غلام جو ہے وہ معاشرے میں کیسے سروائیو کریں گے۔ تو اس لیے پھر احکامات جو ہے نا ان میں تدریج ہوتی ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے حکم آتے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد، جس میں لوگوں کی ساتھ ساتھ ٹریننگ ہوتی ہے، یعنی تو بیسیکلی یہ حکمت ہوتی ہے۔ اور وصیت میں بھی کوئی ایسی حکمت ہوگی، کیونکہ وصیت کے احکامات کی ڈیٹیل سے جب آئے، جب مسلمانوں کی وہ قائم ہو گئی ریاست تب آئے، تو مثلا مکہ میں یہ احکامات نہیں آئے، اور اس کی غالباً یہی حکمت ہوگی۔ سر میرا کوشچن ہے تھوڑا سا ٹاپک سے، حضور بکرا سے ہے لیکن ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک کوشچن کرنا تھا کہ ایسا بندہ جس کو زکوٰۃ دینی ہو لیکن ہم نے اس کو وہ بیسیکلی قرض مانگ رہا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ قرض واپس نہیں کر سکے گا، لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کی عادت نہ بنے اور اس کے اوپر ایک ذرا پریشر بلڈ اپ رہے، ہم نیت تو یہ کر لیں کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن اس کو نہ بتائیں، تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ جائز ہے یا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مختلف لوگ مختلف دے سکتے ہیں۔ میری پرٹیکولر انڈرسٹینڈنگ میں تو اس طرح زکوٰۃ ہو جاتی ہے، جہاں تک میں نے اس پہ پڑھا ہے۔ رائے دونوں رائے موجود ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو بتا کے دینی ضروری ہے، اور دوسری رائے بھی موجود ہے کہ نہیں بھائی آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ کی عادت نہ ڈالیں، آپ اس کو قرض کہہ کے دے دیں اور نیت یہ کر لیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر اس نے واپس لے لی تو وہی آپ کسی اور غریب کو دے دیجیے گا اگر اس نے پیسے واپس کر دیے، اور نہ کیے تو آپ نے پتا۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ درست ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، لوگوں کو بھی اس پر تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔